میں رکشے میں بیٹھا میرٹھ شہر کے کسی بازار میں سے گزر رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ خفیہ پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مجھ پر گھبراہٹ وغیرہ بالکل طاری نہیں تھی، لیکن میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہو چکا تھا۔ اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے شک بلکہ بے حد یقین تھا۔ جس بازار میں میرا رکشہ جا کر رکا تھا اس کے آگے بھی ایک چوک آتا تھا۔ جیسے ہی رکشہ چوک کے قریب پہنچا، دوسری سڑک پر سے پولیس کی ایک گاڑی تیزی سے آئی۔ چوک میں آ کر گاڑی کو بریک لگی۔ اس میں سے 4-5 کانسٹیبل چھلانگے لگا کر نکلے اور انہوں نے بازار کو بلاک کر دیا۔ ایک انسپکٹر ہاتھ میں پستول لیے بازار کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آگے ایک گاڑی اور ایک رکشہ جا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ دے کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، رکشہ روکو۔ جیسے ہی رکشے کی رفتار ذرا کم ہوئی، میں نے رکشے میں سے چھلانگ لگا دی اور سامنے ایک گلی میں گھس گیا۔ خفیہ پولیس والے نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھائی۔ ضرور اس نے مجھے اسٹیشن کے باہر رکشے میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا اور کسی طریقے سے پولیس اسٹیشن اطلاع کر دی تھی اور خود رکشہ یا کوئی اور سواری لے کر میرے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ خطرہ تھا کہ گلی آگے سے بند نہ ہو۔ گلی بند نہیں ہوتی تھی۔ میں دوڑنے کی بجائے تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ گلی بالکل خالی تھی، دونوں جانب مکان تھے۔ گلی تھوڑی دور جا کر ایک اور بازار میں نکلتی تھی جو نسبتاً چھوٹا بازار تھا اور اس کی دکانیں بھی چھوٹی تھیں۔ یہاں بھی مکانوں کے درمیان ایک مسجد کا دروازہ دکھائی دیا۔ مسجد کا دروازہ صاف پہچانا جاتا ہے۔ میں سیدھا 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے چپل اتار کر بغل میں دبائی اور مسجد کے صحن میں سے گزر کر ممبر والے چھوٹے سے ہال کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک بزرگ صورت سفید داڑھی والا بھاری بھرکم آدمی بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس نے اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں پولیس تلاشی لیتی اس مسجد میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ پولیس کو میرے پاکستانی جاسوس یا کشمیری حریت پسند ہونے کا یقین ہو چکا تھا اور وہ ہر حالت میں مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا خیال تھا۔ پولیس کو یہ بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہی ہو سکتا ہوں اور وہ مجھے تلاش کرنے مسجد میں ضرور آئیں گے، کیونکہ ایک مسلمان حریت پسند اس قسم کے حالات میں مسجد ہی میں پناہ لے سکتا ہے۔ میں نے اس بزرگ سے جو کچھ کہنا تھا وہ سوچ لیا تھا، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں خدا سے یہ دعا مانگنے لگا کہ بزرگ دعا مانگنے سے جلد فارغ ہو جائیں۔ اتنے میں اس بزرگ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وعلیکم السلام کہہ کر مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آواز دے کر کہا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بزرگ رک گیا اور 2 قدم چل کر واپس میرے قریب آ کر بولا، کہو میاں کیا بات ہے؟ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اصل حقیقت چھپانے سے کام نہیں بن سکتا تھا اور اصل حقیقت بیان کر دینے سے میرے لیے مزید خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ مسلمان بزرگ کسی دوسری قسم کا انڈین مسلمان بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کے دل میں جذبہ ایمانی کو بیدار کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایک ہی سانس میں کہا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کشمیر میں اسلام کی خاطر جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپا دیجیے، آپ کو جنت کا ثواب ملے گا۔ اس بزرگ کے دل میں ایمان کا جذبہ پہلے ہی سے بیدار تھا۔ وہ پکا مسلمان تھا۔ اس نے دوسری بات ہی نہ کی، صرف اتنا کہا، مسجد کی چھت پر چلے جاؤ، وہاں بیٹھے رہنا، میں آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں دیوار کے ساتھ والی سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری دونوں جانب مکانوں کی دیواریں اوپر تک چلی گئی تھیں۔ عقب میں کوئی مکان نہیں تھا۔ وہاں بھی ایک سیڑھی نیچے شاید کسی گلی میں جاتی تھی، مگر میں بزرگ کی ہدایت کے مطابق مسجد کی چھت پر ہی بیٹھا رہا۔ دوسرے بازار کی طرف سے پولیس کی سیٹیوں کی مخصوص آوازیں 2-3 بار سنائی دیں۔ پولیس موجود تھی اور میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ جس رکشے میں میں سفر کر رہا تھا اس کے ڈرائیور نے ضرور پولیس کو بتا دیا ہوگا کہ میں فلاں گلی میں گھسا تھا۔ پولیس اس گلی میں پہنچنے ہی والی ہوگی یا ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہو اور اس مسجد کی طرف آ رہی ہو جس کی چھت پر میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بزرگ کو حالات کی سنگینی کا کہاں احساس ہوگا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں دوسری طرف والی سیڑھیاں اترنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ وہی بزرگ ان سیڑھیوں میں نمودار ہوا اور اشارے سے مجھے بلا کر کہا، جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ مسجد کی عقبی سیڑھیاں ایک تنگ گلی میں اترتی تھی۔ گلی خالی تھی۔ وہ بزرگ میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، میں بھی خاموش تھا۔ آگے جا کر یہ تنگ سی گلی ایک بازار میں نکل آئی۔ یہاں ایک دکان کے باہر ایک پرانا سا ویسپا اسکوٹر کھڑا تھا۔ بزرگ نے مجھے اسکوٹر پر پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ اسکوٹر سٹارٹ کیا اور مجھے لے کر بازار میں اس سمت کی طرف مڑ گئے جو پولیس والے بازار سے مخالف سمت تھا۔
میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے خطرے کے علاقے سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ بزرگ بڑی مہارت اور تیز رفتاری کے ساتھ اسکوٹر چلا رہے تھے۔ 3 چوراہے عبور کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ سے ریلوے کا پل پار کیا۔ دوسری جانب گھاس منڈی تھی۔ اسکوٹر وہاں سے بھی آگے نکل گیا۔ گھاس منڈی کے آگے شہر کی پرانی اور گنجان آباد والا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ 2-3 تنگ سے بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ہمارا اسکوٹر ایک گلی میں داخل ہونے کے بعد ایک مکان کی ڈیوڑی میں آ کر رک گیا۔ بزرگ نے اسکوٹر سے اتر کر بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا، اندر آ جاؤ میاں۔ یہ چھوٹی سی بیٹھک تھی جس کی فضا میں گھٹن اور ٹھنڈک سی تھی۔ اندھیرا بھی تھا۔ بزرگ نے بتی جلا دی۔ بیٹھک کا فرش ننگا تھا۔ 2-3 آرام کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز ان کرسیوں کے درمیان پڑی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور بولے، اب بتاؤ میاں، اصل بات کیا ہے اور تم کون ہو؟ میں تو تمہیں کشمیری حریت پسند مجاہد سمجھ کر تمہیں بچا کر یہاں لے آیا ہوں، مگر تم مجھے اپنی باتوں سے کشمیری نہیں لگتے۔ اصل حقیقت میں نے اس بزرگ کو بھی نہ بتائی۔ میں نے کہا، میں مالیر کوٹلے کا رہنے والا پنجابی ہوں۔ شوق شہادت میں سرشار ہو کر کشمیر کے محاذ پر حریت پسند مجاہدوں میں شامل ہوا ہوں۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، میں کشمیری نہیں ہوں لیکن میں مسلمان ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تم عین وقت پر میرے پاس آ گئے تھے۔ اگر ذرا دیر کرتے تو پولیس نے تمہیں پکڑ لینا تھا۔ پولیس مسجد والی گلی میں تمہاری تلاش میں پہنچ گئی تھی۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی جیب سے جالندھر کا ریلوے ٹکٹ نکال کر دکھایا اور کہا، میں جالندھر پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں سے کسی نہ کسی طرح جموں کشمیر کی طرف چلا جاؤں گا۔ بزرگ کہنے لگے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پولیس ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈوں پر تمہاری نگرانی کر رہی ہوگی۔ خفیہ ایجنسی کے جس آدمی نے تمہیں دیکھا ہوا ہے اس نے تمہارا حلیہ پولیس کو بتا دیا ہوگا۔ وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر میرا اس شہر میں زیادہ دیر تک رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس دوران پولیس شہر کی پوری ناکہ بندی کر سکتی تھی اور پھر میرے لیے میرٹھ شہر سے نکلنا مزید مشکل ہو جاتا۔ میں نے کہا، محترم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کسی طرح شہر سے باہر نکال دیں؟ وہ کہنے لگے، نکالنے کو تو میں ابھی تمہیں اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر پہنچا سکتا ہوں، لیکن بھارتی پولیس کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ جگہ جگہ اور خاص طور پر شہر سے باہر جانے والے راستوں پر لوگوں کو روک کر پوچھ گچھ کر رہی ہوگی۔ چور، قاتل اور ڈاکوؤں کے لیے پولیس اتنا تردد نہیں کرتی، کیا دوسرے ملک کے جاسوس اور کشمیری مجاہدوں کو پکڑنے کے لیے تو وہ جان کی بازی بھی لگا دیتی ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہم پکڑ لیے گئے تو تمہارے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تم تو پولیس کی حراست سے نکل کر فرار ہو سکتے ہو، مگر میری تو ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ میں خاموش رہا۔ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عین موقع پر میری مدد کی۔ میں ان کی انسانی اور اسلامی ہمدردی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگے، تم ایسا کرو کہ کسی نہ کسی طرح رات ہو لینے دو، اتنی دیر یہاں چھپے رہو، یہاں کوئی تمہیں پکڑنے نہیں آئے گا۔ جیسے ہی رات ذرا گہری ہوگی میں تمہیں اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر چھوڑ آؤں گا۔ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر تم کسی چلتی بس، لاری یا ٹرک میں سوار ہو جانا۔ میرٹھ شہر کے کسی بس اڈے یا اسٹیشن سے تمہارا گاڑی پکڑنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی اسکیم بتائی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں رات ہونے کا انتظار کروں گا۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس پر وہ بزرگ بولے، میاں شکریہ کی ضرورت نہیں، میں بھی مسلمان ہوں اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا پرستار ہوں۔ ہماری انڈین حکومت نے کشمیریوں کی مرضی کے خلاف جموں کشمیر میں صرف ناجائز قبضہ ہی نہیں کر رکھا بلکہ اس کی فوج وہاں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ رہی ہے۔ اب میری جوانی کی عمر نہیں رہی، ورنہ میں خود جہاد کشمیر میں شامل ہو کر کافر ہندوؤں کے خلاف جنگ کرتا۔ میں میرٹھ شہر کے اس بھارتی مسلمان بزرگ کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوا۔ دوپہر کا کھانا میں نے وہیں بیٹھ کر کھایا۔ اوپر اس بزرگ کی معمر والدہ ایک ملازمہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کے بڑے لڑکے نے شادی کے بعد شہر میں الگ مکان لیا ہوا تھا۔ 2 لڑکیوں کی وہ شادی کر چکے تھے، جن میں سے ایک سہارنپور میں اور دوسری الہ آباد میں رہتی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھک میں ہی سو گیا۔ بزرگ بیٹھک کو باہر سے تالا لگا گئے تھے۔ میں کافی حد تک بے فکر ہو گیا تھا، چنانچہ شام تک میں وہیں رہا۔ شام کو آنکھ کھلی تو وہ بزرگ بھی آ گئے۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کی چینک اور 2 پیالیاں رکھ کر لائے تھے۔ ہم نے بیٹھک میں ہی چائے پی۔ وہ جہاد کشمیر کے بارے میں بھی باتیں کرتے رہے۔ بزرگ نے اپنے لیے چائے کی تیسری پیالی بناتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم اور چائے پیو گے؟ میں نے کہا، جی نہیں شکریہ۔ وہ اپنی پیالی میں چائے اونڈیلتے ہوئے بولے، بھائی مجھے سر درد کی بڑی پرانی شکایت ہے، شام کو یہ درد تیز ہو جاتی ہے، چائے کے ساتھ اسپرو کی 2-1 گولیاں کھا لوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ جلدی میں دکان سے اٹھ کر آ گیا ہوں، اسپرو کی ٹکیاں لانی یاد نہیں رہی۔ میں نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی تھی، پھر ماچس نکالنے لگا تو ٹیبلٹ بم کی 2 ٹکیاں باہر نکل آئیں۔
وہ بزرگ بولے میاں یہ تو اسپرو کی ٹکیاں ہیں، لاؤ 2 گولیاں مجھے دے دو۔ انہوں نے میری جھولی میں پڑی ٹیبلٹ ٹائم بم کی ٹکیاں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے ٹکیاں اٹھا کر جیب میں ڈال لیں اور کہا معاف کیجیے گا یہ اسپرو کی گولیاں نہیں ہیں، یہ تو جوڑوں کے درد کی دوا ہے۔ میں تو اس خیال سے لرز گیا کہ اگر فرض کر لیا وہ بزرگ جلدی سے ایک گولی اٹھا کر منہ میں ڈال کر نگل جاتے تو کیا ہوتا۔ جب وہ بزرگ چائے کے خالی برتن لے کر چلے گئے تو میں نے کرتے کی چور جیب میں سے، یعنی اس جیب میں سے جو کرتے کے پہلو میں خفیہ طور پر بنا دی جاتی ہے اور جسے چور کھیسا کہتے ہیں، میں نے اس میں سے اسپرو ٹیبلٹ بم کی ٹکیا باہر نکال لیے۔ باقی 13 گولیاں پلاسٹک کے فیتے میں ہی بند تھیں۔ یہ 2 گولیاں شاید بھاگ دوڑ اور رکشے سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے فیتے سے باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے ان دونوں اسپرو بم کی گولیوں کو بھی فیتے میں ڈال کر پلاسٹک کا فیتا اچھی طرح سے بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ یہ بڑا پکا مسلمان اور سچا مومن تھا، اگر اس وقت وہ میری مدد نہ کرتا تو میرا پولیس کے ہاتھوں پکڑا جانا یقینی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تحریک پاکستان میں میرٹھ کے مسلمانوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا میرٹھ کے مسلمان بڑے دلیر مسلمان ہیں، ہندو تو اب بھی ہم سے دب کر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے حکومت ضرور ہندو کی ہے مگر ہم بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے میری بڑی خدمت کی، اس کا مجھے اپنے گھر میں چھپا لینا بہت بے ڈری اور دلیری کی بات تھی۔ اس بزرگ نے اپنے سارے خاندان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج بھی وہ بزرگ مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کی بہادری اور اخلاقی جرت پر واہ واہ کرتا ہوں۔ شام کو وہ آئے تو بولے میاں میں نے غسل خانے میں پانی رکھوا دیا ہے، جا کر نہا لو۔ اس موسم میں شام کو خنکی ہو جاتی تھی۔ میں نے غسل کیا، رات ہو گئی، وہ کھانا لے آئے، ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کہنے لگے میں لاری اڈے اور ریلوے اسٹیشن کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں، وہاں مجھے پولیس معمول سے زیادہ نظر آئی ہے، تمہارا اس طرف جانا بالکل مناسب نہیں، میں تمہیں اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر جالندھر جانے والی سڑک پر چھوڑاؤں گا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور ان علاقوں سے واقف نہیں ہوں تو وہ کہنے لگے دیکھو میاں جالندھر شہر یہاں سے کافی دور ہے، وہ مشرقی پنجاب میں ہے اور تم ابھی اتر پردیش میں ہو۔ یہاں سے نکلو گے تو آگے بڑا شہر مظفر نگر آئے گا، اس کے بعد تم سہارنپور پہنچو گے، سہارن کے بعد امبالہ آ جائے گا، امبالے کے آگے بھارتی پنجاب شروع ہوتا ہے، امبالے کے بعد لدھیانہ اور پھر جالندھر آئے گا۔ سفر واقعی لمبا تھا، ان معنوں میں کہ پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی۔ جی ٹی روڈ پر بھی سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں جی ٹی روڈ سے ہٹ کر کھیتوں میں پیدل سفر کروں، جو ممکن نہیں تھا۔ میں نے دل میں یہی طے کر لیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر نکل پڑتا ہوں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات کے 11 ساڑھے 11 کے ٹائم ہوگا جب وہ بزرگ مجھے اپنے اسکوٹر کے پیچھے بٹھا کر گلی میں سے نکلے۔ بازاروں میں کافی خاموشی تھی، ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی، سڑک کے کنارے بتیاں روشن تھیں۔ وہ مجھے ایسے راستوں سے لے کر گئے جہاں روشنیاں زیادہ نہیں تھیں اور پولیس کا چیکنگ کا خطرہ نہیں تھا۔ ہم کھیتوں سے بھی گزرے، پھر جی ٹی روڈ آ گئی جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ اس نے مجھے 2 کھمبوں کے درمیان جہاں ذرا اندھیرا تھا اتار دیا اور کہا لو بھائی اب تمہیں خدا کے سپرد کیا، یہاں جو لاری جالندھر کی طرف جانے والی آئے گی اس کی پہلے چیکنگ ہو چکی ہوگی، پھر بھی ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھنا، خدا حافظ۔ میں نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ ہلا کر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ میں جی ٹی روڈ پر اکیلا کھڑا تھا، سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، دونوں طرف درخت تھے جن میں اندھیرا تھا۔ پیچھے میرٹھ شہر کی جانب سے شہر کی تھوڑی تھوڑی روشنیاں جھلملاتی نظر آ رہی تھیں۔ میں سڑک سے اتر کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس بزرگ نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ کسی ٹرک وغیرہ کو ہاتھ دینے کی کوشش نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ پولیس والوں کی گاڑی ہو۔ لاری کی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ سواریوں والی لاری کی پیشانی پر بھی ایک بتی جل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرٹھ کی طرف سے ایک ایسی ہی لاری آتی نظر آئی، میں نے آگے ہو کر اسے ہاتھ دیا مگر لاری نہ رکی۔ شاید رات کے وقت ڈرائیور رکنا نہیں چاہتا تھا یا شاید لاری سواریوں سے پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ ایک ٹرک آ کر گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری لاری آئی، میں نے اسے ہاتھ دیا، وہ بھی نہ رکی۔ یہ لاری بھی سواریوں والی لاری تھی۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں سڑک کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا مگر سواریوں والی لاری نہ آئی۔ شاید رات 12 بجے کے بعد میرٹھ سے سواریوں والی لاری نہیں چلتی تھی۔ جب یہ خیال ذہن میں پیدا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں ساری رات تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا، بہتر ہے کہ کوئی ٹرک وغیرہ آئے تو اسے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کروں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس شہر سے فی الحال نکلنا بے حد ضروری تھا۔